الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ میں 164 نمبر آیت تک ہم نے کر لیا تھا۔ آیت 165 میں یہ فرمایا گیا ہے کہ وَمِن النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ ایسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے محبت ہونی چاہیے، حالانکہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کرنے والے ہیں۔ یہ انسانوں کی عام عادت ہے کہ جو ان کی اپنی تخلیق ہوتی ہے اس کے ساتھ ان کا تعلق زیادہ ہوتا ہے۔ کوئی بزرگ بنا لیں، کوئی دیوتا بنا لیں، تو وہ ان کو اللہ کا درجہ دینے لگ جاتے ہیں اور پھر اللہ سے بھی بڑھ جاتے ہیں محبت میں، اور اللہ کی محبت چھوڑ دیتے ہیں یا کم از کم ہو جاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک اور پہلو سے بیان کیا ہے کہ یہ میرا حصہ کھا جاتے ہیں لیکن اپنے دیوتاؤں کا حصہ نہیں کھاتے، وہ پورا ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے مشرکانہ مظاہر ہوتے ہیں اس میں تو کبھی خرابی نہیں کرتے، لیکن اللہ کے حق مار لیں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے لیکن 11ویں شریف لازماً دے دیں گے مثال کے طور پر۔ تو یہ وہ پہلو ہے جس کو انسانوں کے ہاں ایک بیماری کی سی کیفیت ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ٹھہراتے ہیں، پھر ان کے ساتھ اتنی ہی محبت کرنے لگ جاتے ہیں جتنی اللہ سے ہونی چاہیے۔ پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے بات یہاں سے یہ نئی فصل شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میں تمہارا الہ ہوں اور اکیلا الہ ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 163 تھی۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ اب اسی بات کو اس کے لیے پھر دلائل دیے گئے کہ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں کیا مظاہر ہیں جو توحید کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ تو آگے اب یہ فرمایا کہ اس کے باوجود، ان نشانیوں کے باوجود، ان حقائق کے باوجود لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ تعجب کی بات بھی ہے اور طنز کی بات بھی ہے کہ اس کائنات میں دو خداؤں کے لیے کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لیکن لوگ پھر بھی دو خداؤں کو ماننے پر تلے بیٹھے ہیں۔ اور چلیے خدا مان لیا تو شرک کر دیا، لیکن پھر اگلی بات بھی ہو جاتی ہے کہ ان کے ساتھ محبت بھی پیدا ہو جاتی ہے، اور اسی درجے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے کہ جیسے اللہ کے ساتھ، جتنی اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اس میں محبت جو ہے اس کو سمجھ لیجئے کہ 3 اجزاء کا مجموعہ ہوتی ہے۔ محبت کے اندر لگاؤ ہوتا ہے، ایک حصہ اس کا یہ ہوتا ہے۔ دوسری حمیت ہوتی ہے، یعنی جس سے ہم محبت کرتے ہیں اس کا ساتھ دیتے ہیں، اس کی برائی نہیں سن سکتے، اس کے بارے میں برے خیالات دل میں نہیں آتے، نہ دوسروں کو بات کرنے دیتے۔ تو محبت کے اندر یہ دوسرا جزو ہوتا ہے۔ پہلی چیز لگاؤ ہوتا ہے، دوسری چیز اس کے لیے حمیت ہوتی ہے، یعنی ہم اس کے لیے غیرت اپنے اندر رکھتے ہیں، اور تیسری چیز فرما برداری ہوتی ہے۔ یہ محبت کا مکمل تصور ہے، اور یہ تینوں جو مل کر محبت کا ایک تصور بناتے ہیں، وہ اگر خدا کے ساتھ چلا جائے، خداؤں والی بات ہو جائے تو اس میں تقدس بھی آ جاتا ہے۔ یہ ایک پہلو ایڈ ہو جاتا ہے جب خدا کا معاملہ زیر بحث آتا ہے، یا انبیاء کا آتا ہے، یا رسولوں کا آتا ہے، یا دیوتاؤں کو آتا ہے، تو اس میں ایک پہلو تقدس کا بھی ایڈ ہو جاتا ہے۔ تو محبت جو ہے وہ اب 4 چیزوں کا مجموعہ بن جاتی ہے۔ عام طور پہ 3 چیزوں کا ہوتی ہے، لیکن خداؤں کے ساتھ یا اللہ کے ساتھ ہو تو پھر اس کے اندر عقیدت بھی شامل ہو جاتی ہے۔ تو ان 4 پہلوؤں والی محبت وہ اللہ کی بجائے اللہ کے شرکاء سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اب ہوتا کیا ہے کہ پھر ان کی بات ٹالی نہیں جاتی، فرما برداری کرنی ہے نا، ان کے ساتھ غیرت وابستہ ہو جاتی ہے۔ تو کوئی کسی دیوتا کو برا کہہ دے
تو جان سے مارنے پہ تیار ہو جائیں گے. غیرت اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے اور فرمانبرداری اتنی زیادہ پیدا ہو جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. اللہ کا حق تو مار جائیں گے، زکوٰۃ تو کھا جائیں گے، لیکن جو دیوتاؤں کے لیے کچھ حق رکھا ہوا ہے اس کو وہ نہیں کھائیں گے، وہ پورا پورا ادا کریں گے. تو حمیت اور غیرت اس شکل کو اختیار کر لیتی ہے، فرمانبرداری بھی اس شکل کا. تو جتنی اللہ کے بارے میں ہونا چاہیے اتنا ان لوگوں کے بارے میں ہو جاتا ہے. تو فرمایا کہ جب کہ مومنین جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ زیادہ محبت کرنے والے ہیں، یعنی اللہ کی فرمانبرداری زیادہ کرنے والے، اللہ کے لیے غیرت زیادہ رکھنے والے، اللہ کے ساتھ لگاؤ زیادہ رکھنے والے، ٹھیک ہے، اور اللہ کے ساتھ عقیدت زیادہ رکھنے والے. 4 پہلو جو خداؤں کے بارے میں نے عرض کیا، تو یہ چاروں کے چاروں پہلو اللہ کے لیے زیادہ ہونے چاہیے. تو گویا کسی کی بات کے مقابلے میں اللہ کی بات آ جائے تو ہمیں اللہ کی بات ماننی ہے. اور غیرت کا معاملہ جب ہو تو سب سے بڑھ کر خدا کے دفاع کرنا چاہیے. اور اگر مسئلہ یہ لگاؤ کا ہو تو خدا کے ساتھ لگاؤ ہونا چاہیے. عقیدت کا مسئلہ ہو تو سب سے زیادہ بڑھ کر عقیدت اللہ سے ہونی چاہیے، کیونکہ اس کی جو ذات ہے وہ حقیقی معنی میں مقدس ہے. باقی جتنی بھی تقدیس ہے، مقدس ہونے کے جتنے بھی باقی مقامات ہوں یا افراد ہوں، اشخاص ہوں، وہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں. وہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ذاتی طور پہ حاصل ہے. اللہ کا تقدس خدا کو ذاتی طور پہ حاصل ہے. تو اس لیے اگر عقیدت کسی کے ساتھ شدید تر ہو سکتی ہے تو وہ بھی اللہ ہے. اب لگاؤ جو ہے وہ ہم باقی چیزیں تو کر لیتے ہیں، کچھ نہ کچھ اللہ کے ساتھ حمیت بھی ہوتی ہے، بہت تھوڑی ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے. اللہ کے ساتھ فرمان برداری بھی ہماری ہوتی ہے، اگرچہ میں نے بتا دیا کہ اس میں دیوتاؤں کی نافرمانی نہیں ہوگی، اللہ کی ہو جائے گی. تو اس طرح کی چیزیں موجود ہیں لیکن کم. لیکن لگاؤ پاکستانیوں میں سب سے زیادہ کم ہے. ہمارا خدا کے ساتھ لگاؤ نہیں ہے. ہم خدا کے ساتھ اپنی محبت کو ویسا محسوس نہیں کرتے جیسا میں اپنی ماں کے ساتھ محسوس کرتا تھا جب وہ زندہ تھی، یا ابھی بھی کرتا ہوں کہ ایک لگاؤ سا محسوس ہوتا ہے. ایک اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو خدا کے ساتھ وہ بھی پیدا کرنا چاہیے اپنے آپ کو. تو اب اس میں جو بات کہی جا رہی ہے کہ الہ تمہارا ایک ہے، لیکن ان لوگوں نے دلائل نہ ہونے کے باوجود، کوئی اسباب نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے مقابل میں کچھ شرکاء ٹھہرا لیے. اور پھر صرف شرکاء نہیں ٹھہرا لیے، جو غیرت، جو محبت، جو لگاؤ، جو فرما برداری خدا کے ساتھ ہونی چاہیے تھی اتنی ان لوگوں کے ساتھ کرنے لگ گئے. جبکہ ایمان کا تقاضا یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ سب سے بڑھ کر یہ معاملہ کیا جائے. آگے فرمایا وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ. تو اب یہ پیچھے بات اس کے اندر پوشیدہ ہے، محبت میں بھی اور خدا کے ساتھ شریک ٹھہرانے میں. وہ 2-3 باتیں ہیں جن کو سمجھنا چاہیے. اگلی بات سے بات جڑ نہیں پائے گی اگر وہ آپ کے سامنے تصور نہ ہو. الہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی طور پر حکم وہی دے سکتا ہے، مددگار وہی ہے. کل قیامت والے دن اسی نے باز پرس کرنی ہے. کل قیامت والے دن اسی نے باز پرس کرنی ہے. وہی سزا دینے کا حق رکھے گا. جب وہ سزا دے گا تو کوئی بچا نہیں سکتا. دین الہ نے دینا ہے، اصل طاقت اسی کے پاس ہے، اصل مدد اسی کی طرف سے آنی ہے، اور فیصلہ اسی کی طرف سے آنا ہے قیامت والے دن. تو اگر اب فیصلہ نہ، اس کا ذکر کیوں اللہ تعالیٰ کو کرنا یہاں ضروری ہوا کہ مثال کے طور پر اگر جنت دوزخ قائم ہونی ہے اور میرا الہ آ کر مجھے بچا لے گا تو جان چھوٹ جائے گی. اللہ تعالیٰ جو مرضی کرتے رہیں، دیکھتے رہ جائیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. کب ایک دوسرا اسی درجے کا ایک الہ ہے وہ مجھے نکال کر لے جائے گا. اس تصور سے پھر دین کا جو حقیقی مفہوم ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. قیامت کے اب معنی ہی ختم ہو جاتے ہیں کہ جب قیامت والے دن 2-3 خداؤں کا مسئلہ ہوگا، کچھ اپنے لوگوں کو لے کر نکل جائے گا، کچھ اپنے لوگوں کو لے کر نکل جائے گا، تو قیامت کے معنی ختم ہو جائیں گے. تو اس لیے الہ کے اندر یہ 3 معنی لازمی طور پر شامل سمجھنے چاہیے. جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہیں کہ میں اکیلا الہ ہوں تو اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ وہ واقعتاً اللہ ایک ہی ہے، کوئی اور الہ نہیں ہے. کسی ہستی کو الہ والا تقدس، الہ والا مقام نہیں دیا جا سکتا. دوسرے اس کے معنی یہ ہیں کہ دین صرف اللہ کا حق ہے، کوئی اور نہیں دے سکتا.
کسی فلسفی، کسی عقل مند، کسی دانا کو، کسی عالم دین کو، کسی دانشور کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ دین کے طرز کی کوئی چیز دے سکے، دین کے معیار کی کوئی چیز دے سکے۔ یہ لازمی طور پر واضح رہنا چاہیے۔ تیسری بات یہ ہے کہ الہ کے اختیار میں ہے جزا اور سزا، جزا و سزا الہ کے اختیار میں ہے۔ قیامت والے دن وہ جو مالک یوم الدین کا مفہوم ہے وہ صرف الہ کا حق ہے۔ اب ان تینوں باتوں کو سامنے رکھیے اور دیکھیے، فرمایا کہ کاش جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ دیکھ سکتے جب ان کو عذاب دیا جائے گا کہ کوئی بھی چھڑانے نہیں آئے گا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ مان رہے ہیں ان کے دین کو، ان کے احکام کو مان رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ دین وہ بھی دے سکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ قیامت والے دن بچا لیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کاش یہ دیکھ سکتے اس عذاب کو کہ جب میں ان کو عذاب میں ڈالوں گا تو کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ کیا واضح ہوگا؟ ان القوۃ للہ جمیعا، ساری کی ساری قوت اللہ ہی کے پاس۔ تو یہ لات اور عزیٰ اور ہمارے جتنے بھی ہم نے نجات دہندہ بنا رکھے ہیں، شفاعتی بنا رکھے ہیں، کسی کے پاس قوت نہیں ہوگی۔ تو اس دن بات واضح ہو جائے گی کہ الہ صرف ایک ہی ہے۔ اس کو بیان کیا ہے کہ قیامت والے دن جو چیز واضح ہونی ہے وہ یہ ہے کہ اور کسی کا اختیار وہاں نہیں ہوگا، صرف اللہ کا ہوگا۔ تو اس لیے اس کو دلیل کے طور پہ اللہ تعالیٰ لے کے آئے ہیں کہ کاش یہ اس وقت دیکھ سکتے جب ان کو عذاب میں ڈالا جائے گا تو ان کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ الہ کے پاس، اگر یہ الہ ہوتے تو ان کے پاس اختیار ہوتا، چونکہ یہ الہ نہیں ہے تو اس لیے ان کے پاس اختیار نہیں۔ تو یہ وہ شفاعت کا بھی یہاں کلا کما ہو جاتا ہے، جو اس طرح کی شفاعت ہے کہ جن کے بارے میں اللہ دوزخ کا فیصلہ کر لیں ان کو بھی بچا لیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اور دوسری بات یہ واضح ہوگی کہ ان اللہ شدید العذاب، اللہ تعالیٰ سزا دینے میں بہت شدید ہے، سخت سزائیں دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ تعارف کرایا ہے یہ حقیقی تعارف ہے۔ حاکم وقت سخت سزائیں دینے والے بھی ہوتے ہیں، کم سزائیں دینے والے بھی ہوتے ہیں۔ تو خدا کو رحمان و رحیم ہونے کے باوجود وہ سخت سزا دینے والا ہے، کیونکہ جو حقیقی خدا ہوتا ہے، حقیقی منصف ہوتا ہے، وہ نرم سزا نہیں دیتا۔ حقیقی منصف ہوتا ہی وہی ہے کہ جو پوری پوری سزا دے دے تاکہ عدل اپنی آخری شکل میں قائم ہو جائے۔ تو عدل کو اپنی آخری شکل میں قائم کرنے کے لیے کوئی نرمی نہیں برتی جاتی، اس بات کو بیان کیا اللہ تعالیٰ۔ یہ نہیں کہ آپ نے چوری سے ایک لہسن کا جوا سا کھا لیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے دوزخ میں ڈال دیا، نہیں، یہ نہیں۔ جتنی آپ نے جرم کیا ہے اس کی پوری پوری سزا، یہ ہے شدید العذاب ہونا، اس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی، وہ پوری سختی سے نافذ کر دی جائے گی۔ ہاں جس کو نرمی ہو سکتی ہے عدل کے مطابق اس کے ساتھ نرمی بھی ہوگی۔ وہ بتا چکا ہوں تواب الرحیم کی جو آیت نمبر 160 میں ہم نے بات کی تھی کہ جن کے اوپر رحمت کا استحقاق ہوگا ان کی توبہ بھی قبول ہو جائے گی، ان کے ساتھ نرمی کی جائے گی، اور جو توبہ کر کے آئیں گے ان کے اوپر رحمت بھی ہو جائے گی۔ تو یہ خدا کا، لیکن شدید العذاب کا مطلب یہ ہے کہ ٹھیک جو نپی تلی بات ہونی ہے وہ ہو کر رہے گی، اس میں پھر کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ تو اگر کسی نے 1 سال کے لیے دوزخ میں جانا ہے تو سال کے لیے ڈال دیا جائے گا، کسی نے ہمیشہ کے لیے جانا ہے تو ہمیشہ کے لیے ڈال دیا جائے گا، اس میں کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ تو یہ شدید العذاب کا مطلب یہ ہے، وہ نہیں کہ ظلم، اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان بھی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ذرا بھی ظلم نہیں کریں گے، تو اس کو بیان کر دیا کہ شدید العذاب کا یہ مطلب نہ لے لیا جائے کہ بس جی موڈ آیا تو چھوٹی سی بات پر بڑی سزا دے دی، ایسا نہیں ہے۔ ہماری اردو میں چونکہ شدید کا مفہوم جو ہے وہ یہی ہے، تو اس لیے ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑی ظالم قسم کی ہستی ہیں، نعوذ باللہ جو دل میں آئے گا کر دیں گے۔ نہیں، شدید العذاب کا مطلب ہے کہ عذاب دینے میں پوری طرح جو شدت چاہیے ہوتی ہے وہ کر دی جائے گی۔ اب یہ توحید کے مضمون کے اندر یہ بات، 2 باتیں میں نے جو عرض کی ہیں وہ پوشیدہ ہیں۔ ایک یہ کہ دین دینے کا اختیار صرف اللہ کو ہے، اور دوسرا یہ کہ قیامت والے دن جو فیصلہ ہونا ہے
وہ صرف اللہ کا اختیار ہے. اس وقت کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا, کوئی کسی کو بچا نہیں سکے گا. یہ دو جو دھارے ہیں یا دو مضامین ہیں جو یہاں پر موجود ہیں, اگرچہ بیان نہیں ہوئے لیکن یہ موجود تھے. اس لیے جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ظلم ٹھہراتے ہیں تو عذاب ساتھ شامل ہو گیا. تو یوں سمجھیے کہ اس کو میں یوں بیان کیا کرتا ہوں کہ ہر تصور کے ساتھ کچھ چیزیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. مثلاً ابھی رمضان آنے والا ہے تو روزے کے ساتھ ایک مشقت جڑی ہوئی ہے, گرمیوں کے روزوں کے ساتھ شدید پیاس جڑی ہوئی ہے. تو جیسے ہی آپ روزے کا تصور لائیں گے تو اس کے ساتھ یہ چیزیں خود بخود شامل ہو جائیں گی. اگلا جملہ آپ کا بتائے گا کہ آپ کس پہلو سے بات کر رہے ہیں. بھئی روزے آ رہے ہیں تو ذرا کمر کس لیجئے. اس کا مطلب کیا ہے کہ ذہنی طور پر تیار ہو جائیے. تو روزے کے ساتھ جتنی چیزیں جڑی ہوئی ہیں وہ لفظ روزہ میں موجود ہیں, خواہ بولا گیا ہے کہ نہیں بولی گئی وہ بات ہے. تو روزے میں مشقت ہوتی ہے, یار روزے آ رہے ہیں مارے گئے بھائی, اس دفعہ بڑی گرمی میں روزے آ رہے ہیں. تو کیوں یہ مارے گئے جملہ بولا ہے؟ کیونکہ اس کے ساتھ پھر اب مشقتیں گرمیوں والی جڑی ہوئی ہیں, بہت شدید پیاس اور یہ سب کچھ جڑا ہوا ہے. تو اس طرح سے ہم لفظ بولیں گے. تو یہاں جیسے ہی الہ بولا ہے تو الہ کے ساتھ شریعت دینے کا اختیار, یعنی دین دینے کا اختیار. دوسرا یہ کہ ماورائے اسباب کام کرنے کی قوت, صلاحیت. اور تیسرا یہ کہ عذاب, سزا دینے کا حق صرف الہ کو حاصل ہے. ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے, اس لیے ہمارے شریعت میں اللہ نے سزائیں مقرر کی ہیں کہ اصل سزا دینے کا حق صرف اللہ کو ہے, انسانوں کو نہیں ہے. دنیا میں بھی جو سزائیں دینی ہیں وہ بھی خدا کی اجازت سے دی جاتی ہیں. خدا نے ہمیں اجازت دی کہ قانون بنا کے ہم, اس لیے قرآن مجید سورہ بنی اسرائیل پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جو مقتول ہے اس کا وجعلنا لولیہ منصورا, ہم نے اس کو مدد فراہم کی ہے کہ اس کے قاتل کو سزا دی جائے. ہم نے یہ مدد فراہم کی ہے. تو یہ جو سزاؤں کا جو قانون ہے وہ بھی اسی پر کھڑا ہے کہ دنیا میں جو سزائیں دینی ہے وہ بھی عدل کے مطابق ہونی چاہیے. تو اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چور کے ہاتھ کاٹ دو, بس اس سے زیادہ نہیں دیا, قتل نہیں کیا جا سکتا چور کو. تو اب یہ عذاب کو الہ کے ساتھ اس لیے جوڑا, شرک کے ساتھ اس لیے جوڑا کہ یہ ظلم ہے. اب جو لفظ بولا ہے وہ بھی دیکھیے, بڑی اللہ تعالیٰ کے الفاظ کا چناؤ حیرت انگیز ہوتا ہے. وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا, ظالموں کو سزا ملنی چاہیے نا, لفظ ایسا بولا ہے. تو اب ظلم شرک کی نوعیت کا ہو, ظلم دنیا پہ انسانوں کی اوپر ہو, کسی بھی شکل کا ہو, اس کی سزا لازم ملے گی. تو اب الہ, ظلم, سزا, ٹھیک ہے, یہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں آپس میں, الگ الگ نہیں ہیں. لیکن جو کہ قرآن مجید پڑھنے والے ان تعلقات کو سامنے نہیں رکھتے جو دور جدید کے ہیں, تو ان کو لگتا ہے کہ جیسے کلام بڑا بکھرا بکھرا ہے. نہیں, بکھرا بکھرا نہیں ہے, جڑا ہوا ہے. کیونکہ الہ کے ساتھ یہ تین حق قرآن مجید نے بھی واضح کیے اور عربوں کے ہاں بھی واضح تھے. اب آگے فرمایا اذ تبر الذین نتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. وہ لوگ جو جن کی پیروی کی گئی, متبعو جو ہے وہ جن کی پیروی کی گئی, ان لوگوں سے جب برات کر دیں گے جو پیروی کرنے والے ہیں, یعنی لیڈر جب فالورز کی سے برات کر دیں گے. برات کا مطلب ہے کہ یہ اعلان کر دیں گے کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, جو کچھ انہوں نے کیا ہمارے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ہے. تو یہ پہلا مجہول ہے اتبعو, اور دوسرا جو ہے اتبعو وہ معروف ہے. تو جن کی پیروی کی گئی وہ جب برات کر دیں گے, ان کی جو ان کے فالورز ہیں, پیروی کرنے والے ہیں, وَرَأَوُا الْعَذَابَ, اور وہ عذاب کو دیکھیں گے, وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ, اور ان کے سارے راستے, سبیلیں, امکانات ختم ہو جائیں گے, کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا, کوئی مدد نہیں آئے گی. تو اب یہ اسی کا بات جو چل رہی ہے کہ ان کو عذاب دیا جائے گا. عذاب دینے میں اب اگلی بات یہ ہوئی کہ دو لوگ ہیں, ایک وہ جن کی پیروی ہو رہی ہے, یہ پھر دو طرح کے ہیں, جن کی پیروی ہو رہی ہے پھر یہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں کہ جو علماء ہوتے ہیں, پیشوا ہوتے ہیں, یا اپنے اپنے مذہب کے بنانے والے ہوتے ہیں,
اور ایک وہ ہیں جن کو دیوتا کی جگہ دے دی جاتی ہے۔ تو یہاں پہلے حصے میں دونوں ہی مراد ہیں، دیوتا جو دین دے رہے ہیں یا دین جن کے حوالے سے دیا جا رہا ہے۔ جب یہ دین دینے والے مثلا ابراہیم علیہ السلام کو بھی خدا بنا لیا بعض لوگوں نے، تو قیامت والے دن کہیں گے کہ میری کوئی ذمہ داری نہیں، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ میں خدا ہوں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی قیامت والے دن کہیں گے جی کہ میں ان کی ذمہ داری نہیں لیتا۔ یہ قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ شیطان بھی ذمہ داری لینے سے انکار کر دے گا، اس دن برات کر دیں گے، جھوٹ بولیں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ برات کریں گے، لیکن یہ جو خدا بننے کی کوشش کرنے والے انسان ہیں یہ جھوٹی برات کریں گے، لیکن کر دیں گے کیونکہ سامنے آ گیا، سب کچھ حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی۔ تو دیوتا اور پیشوا دونوں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو دیوتا بھی اور پیشوا بھی قیامت والے دن انکار کر دیں گے جی ہماری ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ہم ان سے اعلان برات کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد کیا ہوگا کہ یہ عذاب کو دیکھ لیں گے، وراء العذاب، عذاب جب سامنے آ جائے گا تو حقیقت کھل جائے گی۔ وَتَقَطَّعَتْ بِهُمُ الْأَسْبَابُ، اس کے دو ترجمے ممکن ہیں۔ ایک ہے کہ ان کے درمیان اختلاف ہو جائے گا، یعنی پھوٹ پڑ جائے گی۔ یہاں تو جتھے بنے ہوئے تھے، یہ فلانا گروپ ہے جی، فلانا دیوتا کے ماننے والے ہیں، بڑے اکٹھے رہتے تھے، لیکن جیسے ہی وہ برات کا اعلان کریں گے تو پھوٹ پڑ جائے گی۔ تو اسباب کا مطلب رشتہ تعلق مراد دیا گیا، تقطعت بہم الاسباب، اس معنی میں آتا ہے، کوئی شبہ نہیں اس میں جو معنی لے رہا ہوں وہ یہ ہیں کہ سارے اسباب ختم ہو جائیں گے، ذرائع، راستے، دوزخ سے، عذاب سے نکلنے کے راستے بند ہو جائیں گے، کوئی ان کے ہاتھ میں چیز نہیں رہے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی قوت، اللہ کا فیصلہ ہے نا۔ اللہ کا فیصلہ جب صادر ہو جائے گا، ان کو عذاب میں ڈال دی جائے گا تو کوئی اسباب کام نہیں آئیں گے، نہ کسی کی دیوتا ہونا کام آئے گا، نہ کسی کو اس کا فالور ہونا کام آئے گا، یہ معاملات ختم ہو جائیں گے۔ تو اب جب یہ صورتحال ہو جائے گی تو حق بالکل واضح ہو جائے گا کہ اب کسی اور کا اختیار نہیں ہے، صرف اللہ کا اختیار ہے۔ تو جب اللہ کا اختیار ہے تو توحید بالکل ان پر واضح ہو جائے گی۔ اب اس غصے میں آ کر جب جیسے یہ برات کا اعلان ہوگا تو جو پیروکار ہیں وہ کہیں گے کہ لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، کہ جو فالورز ہیں وہ کہیں گے کہ کاش ہمیں ایک دفعہ واپسی کا موقع مل جائے تو پھر دنیا میں ہم ان سے ویسے ہی برات کا اظہار کریں گے جیسے انہوں نے ہمارے ساتھ ابھی کیا ہے، کہ ہم ان کی بات کو، ان کا ساتھ دینے سے انکار کر دیں گے۔ تو برات کا اعلان کر دیں گے، یعنی ہماری کوئی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، ہم بری، یہ بھی بری۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں اگر ہمیں ایک موقع مل جائے تو ہم بھی یہ برات کا اعلان کر دیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ کہانی کیا بنی ہے۔ کہانی یہ بنی ہے کہ ایک شخص ایک آدمی کی پیروی میں، ایک پیشوا کی پیروی میں یا کسی دیوتا کی پیروی میں ساری زندگی گزار کے آیا ہے۔ اس نے اس کے لیے پیسے بھی خرچ کیے ہوں گے، جدوجہد بھی کی ہوگی، اعمال بھی کیے ہوں گے، کوئی صدقہ خیرات بھی کیا ہوگا۔ تو ہر طرح سے وہ اپنے اس دینی تصور کے ساتھ وہ مسلسل لگا رہا ہوگا کہ معاملات جو ہیں وہ چلتے رہیں، لیکن نتیجہ کیا نکلے گا کہ سارے کے سارے اعمال ضائع چلے جائیں گے۔ یعنی جتنے، مثال کے طور پر ایک کالی ماتا کو پوجنے والا آدمی قیامت والے دن جائے گا تو کالی ماتا تو ہوگی نہیں وہاں پہ، اور اگر کوئی ہوگی بھی تو وہ برات کا اعلان کر دے گی کہ بھئی میں تو نہ تھی، نہ خدا تھی، نہ میں نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ تو اب جو کالی ماتا کے نام پر جو کچھ کیا گیا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا۔ تو کہا کہ اگر یہ لوگ جو ہیں کل قیامت والے دن جب آئیں گے اور یہ برات کا اعلان ہو جائے گا تو ان کے اعمال میں ان کو حسد بنا کے دکھاؤں گا۔ مسلمانوں کی زندگی میں مثال دیکھیں کہ ایک آدمی ایک پیر صاحب کی خاطر یا کسی بزرگ کی خاطر ساری زندگی لگا رہا، اس کے مزار پہ چکر لگاتا رہا، وہاں نظر نیاز پیش کرتا رہا، اپنے خیال سے تو وہ نیکی کر رہا، لیکن کل قیامت والے دن اس کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ اس طرح ہمارے ہاں بہت ساری رسوم و آداب ہیں، 11ویں شریف ہے، کنڈے شریف ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے نیکی کے کام ہیں،
کلم تو کوئی وزن نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نہ اس کا حکم دیا نہ وہ اللہ کے لیے کیے گئے۔ تو اس طرح سے یہ جو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو مشرکانہ تصورات سے پیدا ہوں یا اس تصور سے پیدا ہوں کہ اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرا دیا گیا ہے یا اللہ کے علاوہ کہیں سے حکم آ گیا ہے، کیونکہ دین دینے کا اختیار اللہ کا ہے۔ جو میں الہ کے لفظ کے تحت واضح کرتا چلا آ رہا ہوں وہ یہاں بھی پیش نظر ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں عمل ضائع کر دیں گے؟ کیونکہ وہ کسی اور الہ نے دیے ہیں جو اصل میں الہ ہے ہی نہیں ہے، تو اس لیے وہ اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین نہیں ہے تو اس کے کوئی معنی نہیں ہے۔ وما ہم بخارجین من النار، اور ان میں سے کوئی بھی کبھی بھی آگ میں سے نکل نہیں سکے گا۔ تو یہاں پر بھی جو خارجین من النار ہے، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ دوزخ دائمی ہے یا نہیں ہے، مطلب ہے کہ کوئی نکالنے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی دیوتا ان کے کام نہیں آئے گا، کوئی بزرگ ان کے کام نہیں آئے گا کہ جن کو اللہ نے دوزخ میں ڈال دیا ان کو نکال سکے۔ تو اس ساری بات کو دلیل کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ الہکم الہ واحد، اللہ کی ذات ہی صرف الہ ہے اور کوئی الہ نہیں ہے۔ اور قیامت والے دن یہ منظر جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے سنا کر ہمیں بتایا کہ یہ معاملہ تمہارے ساتھ پیش آنے والا ہے، تو اس سے پہلے ہی بات کو سمجھ جاؤ کہ خدا کون ہے، ایک ہی الہ کو مانو اور اسی کے دین کی پیروی کرو، باقی سب چھوڑ دو۔ باقیوں کا دین، باقیوں کا وجود، باقیوں کی ذات تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ تو یہ اس پورے کلام کا مدعا یہ تھا۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ الہ کے تصور کے ساتھ دین دینے کا تصور موجود ہے، اسباب کے بغیر کام کرنے کا تصور، یہ الہ کے اصل معنی ہے، اور دوسرا یہ کہ سزا وہی دے سکتا ہے۔ تو سزا کی بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ قیامت والے دن سزا دینے کا حق چونکہ صرف اللہ کے پاس ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سزا دے دینی ہے، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی نکال سکے گا نہ کوئی بچا سکے گا۔ اب دوسری رہ گئی شریعت کے پہلو سے، تو اب وہ باتیں شریعت کے پہلو سے شروع ہو گئی ہیں۔ تو شریعت میں نے جیسے شروع میں بتایا تھا کہ یہ تمہید اس بات کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ دین صحیح کر دیا جائے۔ صحیح دین کس کو دینے کا حق ہے؟ صرف الہ کو دینے کا حق ہے۔ یعنی میں اپنی بات کو صحیح دین نہیں کہہ سکتا، خواہ کتنا ہی بڑا مہا آدمی کیوں نہ ہو جاؤں، لیکن اللہ کی بات ہی صحیح دین ہے۔ تو صحیح دین کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا ہے؟ حقیقی الہ نے بھیجا ہے جو صرف ایک ہی ہے۔ اب اسی کی بات ماننی پڑے گی۔ چنانچہ اب آغاز فرمایا کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، زمین میں سے ان چیزوں کو کھاؤ جو حلال اور طیب ہے۔ یہ اب شریعت شروع ہو گئی کہ جو اللہ تعالیٰ نے دینے کے لیے یہ شریعت کی شروع ہو رہی، صحیح کرنے کی شروع ہو گئی۔ یعنی شریعت تو پہلے سے چلی آ رہی ابراہیم آدم علیہ السلام سے، لیکن جو خرابیاں پیدا کر دی ہوئی تھیں ان کی اصلاح کا عمل شروع ہوا۔ تو اصلاح کے لیے فرمایا کہ زمین میں جو کچھ حلال اور طیب ہے وہ کھاؤ گے۔ یہ اصول بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حلال کھانے کو جائز قرار دی ہیں وہ حلال اور طیب ہیں۔ حلال کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ناجائز نہیں ہے، اور طیب کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ پاکیزہ ہے۔ سمجھ، دونوں کا فرق ہے۔ حلال کا مطلب ہے کہ اللہ کی شریعت میں وہ ناجائز نہیں ہے، اور طیب کا مطلب ہوتا ہے پاکیزہ ہیں، صاف ستھری ہیں، ان کے اندر بدبو نہیں ہے، ان کے اندر گندگی نہیں ہے، کراہت والی چیزیں نہیں ہیں۔ تو یہ اللہ کے دین کی خوبیوں میں سے ایک خوبی بھی سامنے آ گئی، اور حلال و طیب کے شریعت بھی سامنے آ گئی۔ کیا لوگوں، یہاں پر دیکھیے یا ایھا الذین آمنوا نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا، کیونکہ کون بات کر رہا ہے؟ مسلمانوں کا خدا بات نہیں کر رہا ہے، خالق کائنات بات کر رہا ہے، سب انسانوں کا خدا بات کر رہا ہے۔ تو اے لوگوں، زمین میں جو حلال اور طیب ہے اس کو کھاؤ۔ سب کے لیے یہ حکم ہے، یہودیوں کے لیے بھی، عیسائیوں کے لیے بھی، ہندوؤں کے لیے بھی، کہ انسان کی فطرت اسی طرح سے بنائی گئی ہے، وہ گندی چیزیں نہیں کھاتا ہے، تو خدا کا حکم بھی یہی ہے کہ حلال اور طیب کھاؤ۔
تو اے لوگو جو بھی زمین میں موجود ہے اس کے اندر سے حلال اور طیب کھاؤ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. اب دیکھیے کہ پیچھے جتنی بھی باتیں ہیں جو غیر اللہ نے بنائی ہیں ان سب کو شیطان کی پیروی قرار دے دیا کہ اللہ کے علاوہ جو کچھ بھی دین تمہیں معلوم ہے یہ تم نے خود تشکیل کر لیا ہے، یہ تمہیں کسی نے سکھایا ہے اللہ کے دین کے علاوہ، وہ سب کا سب شیطانی پیروی، وہ شیطان کی پیروی، اس لیے اس سے بچ کے رہو. شیطان کی پیروی اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ عربوں کے ہاں طاغوت اور شیطان ان لوگوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے جو غیر اللہ کی جگہ بٹھا دیے جاتے ہیں. یعنی میں نے کہا جی کہ لات خدا ہے نعوذ باللہ، تو اب لات شیطان ہو جائے گا، کیونکہ یہ سرکشی کی وہ جگہ ہے کہ جہاں پر مثلا ہم کسی باپ کے مقابلے میں بیٹا کھڑا ہو جائے تو کہیں گے یہ شیطان ہے. اس طرح کی بات ہے، کیونکہ وہ اس نے باپ کے آگے کھڑا ہو گیا ہے، باپ کی جگہ لینے کی کوشش کی ہے تو شیطنت کر رہا ہے. تو شیطان کے اندر جو سرکشی کے معنی ہیں اس وجہ سے ان تمام لوگوں کو شیطان یا طاغوت کہہ دیا جاتا ہے جو خدا کی جگہ بیٹھنے کی کوشش کریں، خدا بننے کی کوشش کریں. دوسری بات اس میں یہ ہے کہ وہ گمراہ کرتا ہے، اس لیے بھی اس کو شیطان کہا گیا ہے. پورے قرآن مجید میں دیکھیے کہ قصہ آدم میں جب وہ سجدے کا انکار کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ابلیس کہہ رہے ہیں اس کو، شیطان نہیں کہہ رہے. پورے جتنے بھی واقعات 3-4 جگہ پہ آئے ہیں تو اب جو انکار کرنے کا ہے وہ ابلیس کا نام ہے. جیسے ہی گمراہ کرنے کی بات آتی ہے حضرت آدم کو تو شیطان کا لفظ، وہاں ابلیس نہیں بولا گیا. جس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان دراصل 2 وصف والی شخصیت کو کہیں گے. ایک وہ شخص جو خدا کی جگہ بیٹھنے کی کوشش کرے، خود الہ بننے کی کوشش کرے، وہ شیطان ہوگا. اور دوسرا وہ شیطان ہوگا جو لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے، سیدھے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے، اخلاقیات سے ہٹانے کی کوشش کرے، صحیح عقیدے سے ہٹانے کی کوشش کرے. تو یہاں پر اب شریعت دینے والا جو غلط شریعت دے رہا ہے خدا کی، وہ دونوں کام کر رہا ہوتا ہے. خدا کے مقابلے میں جو نئی شریعت دے رہا ہوتا ہے وہ دونوں کام کر رہا ہوتا ہے. ایک یہ کہ وہ خدا کی پوزیشن لے رہا ہے شریعت دینے کی، کوئی الہ بننے کی کوشش کر رہا ہے. میں بتا چکا ہوں کہ الہ، دین دینے کا حق صرف الہ کو حاصل ہے. تو دین دینے والا جو بھی ہوگا وہ الہ بننے کی کوشش کر رہا ہوگا، تو اس معنی میں بھی شیطان ہوا. اور سیدھے راستے سے ہٹا رہا ہے تو اس معنی میں بھی شیطان ہوا. تو اس لیے لفظ بالکل ٹھیک اپنے پورے مفہوم میں یہاں آ گیا ہے کہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا اعلانیہ دشمن ہے. مبین کا میں ترجمہ اعلانیہ کر رہا ہوں کھلے کی بجائے، وہ بھی ٹھیک ہے، غلط ترجمہ نہیں ہے، لیکن ایک شیڈ کو بیچ میں بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلو واضح ہو. کیونکہ کچھ دشمن ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چھپ چھپا کے دشمنی کرتے ہیں، لیکن ابلیس وہ یا شیطان وہ دشمن ہے کہ جس نے روز ازل اعلان کیا تھا کہ میں اس کے دائیں بائیں سے حملہ کروں گا، اس کو توحید کے راستے سے ہٹاؤں گا، اس کو جانوروں کے کان کاٹ کے شرک کرنے کا سجھاؤں گا. اس نے اعلان کیا تھا. اب اگرچہ ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہے وہ اعلانیہ دشمن. تو کھلا دشمن اس لیے میں نہیں ترجمہ کر رہا کہ کھلا دشمن نظر آنا چاہیے. اعلانیہ کا مطلب ہے کہ چھپ گیا ہوں لیکن ہوں میں دشمن، اعلان کر کے. کوئی چال بازی سے دشمن نہیں بناؤں گا بلکہ وہ اعلانیہ دشمن ہے. تو اب یہ شریعت جو الہکم الہ واحد سے جو مضمون شروع ہوا اس میں 3 باتیں ہیں، 2 باتیں چل رہی ہیں. ایک بات الہ کے لفظ کے ساتھ ہی موجود ہے کہ وہ ہستی جو بغیر اسباب کے، بغیر کسی قوت یعنی مادی اسباب کے سب کام کر سکتی ہو. دوسرا یہ کہ اس کو شریعت دینے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے، دین دینے کا حق صرف اسی کو حاصل ہے. تیسرا یہ کہ قیامت والے دن سزا و جزا کا حق بھی اسی کو حاصل ہے. یہ 3 چیزیں الہ کے لفظ بولتے ہی ساتھ جڑی ہوئی ہیں. تو اب 2 باتوں کو لے کے اللہ تعالیٰ آگے بڑھ رہے ہیں. ایک یہ کہ عذاب جو ہے وہ میں نہیں دینا ہے. قیامت والے دن یہ بالکل سامنے ہو جائے گی بات کہ اللہ تعالیٰ نے سزا دی، کوئی بچانے والا نہیں آ سکا. اور دوسری بات یہ کہ شریعت دینے کا حق اللہ کو ہے،
تب اللہ تعالیٰ نے شریعت دینی شروع کر دی ہے درست کرنے کے لیے۔ جو یہود و نصارہ نے اور قریش مکہ نے شریعت خراب کر رکھی تھی، اس کو درست کرنے کا عمل یہاں سے شروع کر دیا ہے۔ پہلا ایک کام ہو چکا ہے قبلے کی درستی کا، اس کے بعد اب یہ دوسرا گویا سمجھ لیجئے کہ حکم ہے، اور اس میں حلال و طیب وہ چیزیں نہیں کھائی جائیں گی جو حلال اور طیب نہیں ہیں، جبکہ بتوں کی وجہ سے، دیوتاؤں کی وجہ سے یا مشرکانہ مذاہب کی وجہ سے ناپاک چیزیں بھی کھائی جاتی ہیں، جن کے اندر ناپاکی کئی طرح کی داخل ہو جاتی ہے، وہ عقیدے کی بھی ہوتی ہے اور وہ چیز بھی ناپاک ہوتی ہے، یعنی مردار بھی کھا لیا جائے گا اگر دیوتا کی طرف سے آ گیا ہے، تو اس طرح کی چیزیں، اور مشرکانہ جو نجاست ہے وہ بھی اس کو لگ جاتی ہیں۔ تو نجاستیں جو ہیں وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ بات کریں گے کہ کس قسم کی ہیں اور طیب کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اب وقت ہو گئے ہیں۔